بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر وہ دونوں کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ روزہ انہوں نے پھل اور کھجوروں سے کھولا تھا اور اب وہ دونوں خمیری افغانی روٹی کے ساتھ پیاز گوشت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ چھوٹی سرخ اینٹوں کا 2 منزلہ گھر تھا۔ پیچھے 2 کمرے، برآمدے کے بغل میں رسوئی، اس سے آگے بیٹھک جس کا ایک دروازہ گلی میں کھلتا ہے، اور ایک گھر کے آنگن میں۔ گھر میں داخل ہوں تو بڑا لکڑی کا دروازہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ صحیح کہتے ہیں کہ گھر کا دروازہ ماتھے کا جھومر ہوتا ہے۔ اندر داخل ہوں تو سیڑھیوں کے نیچے طہارت خانہ جس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ سیڑھیوں سے اوپر جائیں تو گھر کا چوبارہ آپ کا استقبال کرے گا۔ چوبارہ گلی کی طرف بنا ہوا تھا۔ یہ خوبصورت مکان کسی سکھ سردار نے غدر سے پہلے بڑے شوق سے بنوایا تھا۔ اب یہ بابا جمعہ کی ملکیت ہے۔ مکین کون ہوا ہے اور مکان کس کا تھا؟ گھر کے آنگن میں بہت سارے پھولوں کے پودے گملوں میں سجے ہوئے تھے۔ گھر میں ہمیشہ بھینی بھینی خوشبو آتی رہتی، کچھ تو پھولوں کی تھی اور کچھ ایمان کی خوشبو۔ بابا جمعہ کہتے سب سے اچھی خوشبو ایمان کی ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے مزہ نہیں آیا؟ بلال نے مٹی کی پلیٹ میں پیاز گوشت ڈالتے ہوئے بابا جمعہ سے کہا، جو کہ اپنی مٹی کی پلیٹ بالکل صاف کر چکے تھے۔ بلال، تم بناؤ پیاز گوشت اور مزہ نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا جمعہ مسکراتے ہوئے بولے، مگر بات یہ ہے بھوک مرنے نہ دو۔ میں سمجھا نہیں۔ بلال نے تجسس سے پوچھا، مزہ بھوک کو زندہ رکھنے میں ہے، بھوک کو ختم کرنے میں نہیں۔ بھوک زندہ رکھو اور لالچ کو ختم کر دو۔ بلال اپنا کھانا ختم کر چکا تھا۔ اس نے برتن اٹھائے، دسترخوان سمیٹا اور چٹائی کو لپیٹ کر رکھ دیا اور ہاتھ دھو کر آ چکا تھا۔ بابا جمعہ اپنے پلنگ پر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اوپر انہوں نے ایک گرم لوئی لی ہوئی تھی۔ بلال ان کے سامنے لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بلال صاحب، کمزور انسان بھوک سے مر جاتا ہے، راہب اور جوگی بھوک مار دیتا ہے۔ مومن کی بھوک ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ بھوک نیکی کرنے کی، اچھائی، صدقہ، خیرات، بھلائی کرنے کی۔ اگر پیٹ کی بھوک کی بات ہو تو اسے بھی زندہ رکھو، ختم نہ کرو، صحت مند رہو گے۔ وہ دونوں سرونٹ کارٹر میں ایسے کھانا کھا رہے تھے جیسے باراتی کھاتے ہیں، حق سے، روب سے، منہ کھول کر دھڑلے سے۔ اسی وقت باجی غفورہ اندر داخل ہوتی ہے۔ فرج کے کمینیوں، خسمانو کھانے ادھر غرق ہوئے نے، میں نے سارا گھر چھان مارا۔ باجی غفورہ بول رہی تھی، باجی آجا، بڑا مزیدار سالن ہے، ایس ایم ایس نے دعوت دی، تم دونوں سے کچھ بچے گا تو کھا لوں گی۔ باجی غفورہ نے جواب دیا، بلال صاحب نے تو عیاشی کروا دی۔ ڈی جے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا، بلال نے پکایا ہے؟ باجی غفورہ نے محبت سے پوچھا، اگر بلال نے پکایا ہے تو آدھی روٹی کا سالن چھوڑ دینا، مگر ان دونوں نے پلیٹ صاف کر دی۔ باجی غفورہ نے دیکھ کر کہا، شودے نہ ہونتے یار ڈی جے، مزہ آ گیا۔ ایس ایم ایس نے منہ صاف کرتے ہوئے کہا، واقعی مزہ آ گیا۔ ڈی جے ڈکار لیتے ہوئے بولا، بلال صاحب کے ہاتھ چومنے کو دل کرتا ہے۔ وڈے ہیجلے بلال کے، ایک جاسوس اور دوسرا چمچا۔ باجی غفورہ نظروں سے تیر چلاتے ہوئے بول کر چلی گئی وہاں سے۔ جب باجی غفورہ پورچ کے پاس سے گزر رہی تھی تو بلال گاڑی سے اتر رہا تھا۔ باجی، آپ میرے کمرے میں آئے، بلال جاتے ہوئے بولا اپنے کمرے کی طرف۔ باجی غفورہ بلال کے پیچھے اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ باجی، وہ فریج میں آپ کے لیے پیاز گوشت رکھا ہے، وہاں سے لے لیں۔ بلال وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم جاتے ہوئے بولا۔ باجی غفورہ چند منٹ اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں بلال کھڑا تھا، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ اتنے میں بلال کپڑے چینج کر کے آ چکا تھا۔ باجی غفورہ بلال کی موجودگی سے بے نیاز اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ باجی، کہاں کھو گئی آپ؟ خیریت تو ہے؟ بلال مسکرا کر بولا، کچھ نہیں بیٹا، سوچ رہی تھی آج باجی جمیلہ زندہ ہوتی تو تمہیں دیکھ کر بڑا مان کرتی۔ حسرت بھری آواز سے باجی غفورہ بولی، باجی، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، مان نہیں۔ بیٹا، تو بھی بڑا اور تیری باتیں بھی۔ ہمارے گاؤں میں بڑے میاں جی ہوتے تھے، بڑے سیانے، بڑے نیک، جس کو پھونک مار دیتے وہ ٹھیک ہو جاتا، پر تو بغیر پھونک کے ہی بندے کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ پھر بلال نے کہا فوزیہ کو، وہ فرض تو معاف کر دیتا ہے مگر قرض نہیں۔ توشی سارے دن کا احوال دادی کو سنا رہی تھی۔ آج اس نے دادی کے ٹانگوں کی مالش بھی کی۔ نوشی کہاں ہے؟ دادی نے پوچھا۔ وہ ماما کے ساتھ کسی پارٹی میں گئی ہے، توشی نے بتایا۔ کل ہم بھی تیل مہندی پر جوہر ٹاؤن جا رہے ہیں۔ جوہر ٹاؤن کون ہے جس کی تیل مہندی پر جا رہے ہو؟ دادی نے پوچھا۔ دادو، وہ ہماری کلاس فیلو ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اور کون کون جا رہا ہے؟ دادی نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں اور نوشی، ڈی جے بھی ساتھ ہوگا۔ بیٹا، کوئی سیانا ساتھ ہونا چاہیے۔ ڈی جے ساتھ ہے نا دادو؟ جھلی نہ ہوئے تھے؟ بھلا ڈی جے کب سے سیانا ہو گیا؟ سیانا بیٹا، جیسے گلشیر خان، جیسے بلال۔ دادو اور پاپا؟ توشی نے پوچھا۔
بیٹا تو وہ میرا ہے مگر سیانہ نہیں، لائی لگ ہے، اور لائی لگ اپنی عقل کم اور دوسرے کی بات زیادہ مانتے ہیں۔ وہ تو اللہ کا کرم ہو گیا، گلشیر خان جیسا ایماندار بندہ مل گیا تیرے باپ کو، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ فون آیا تھا، 2-3 دن میں آ جائے گا تیرا باپ۔ اتنے میں بلال کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ دادو میرا موبائل روم میں پڑا ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ توشی جاتے ہوئے بولی، کس سے ملا کر لائے ہو اسے؟ جب سے آئی ہے آنٹی عذرا ایسی ہیں، انہوں نے یہ کہا ڈاکٹر بٹ ایسا ہے، بڑے اچھے ہیں وہ لوگ۔ نانی نے بلال سے پوچھا، نانو وہ میرا کلاس فیلو تھا کالج میں، پھر وہ چائنا پڑھنے کے لیے چلا گیا، آج اچانک ملاقات ہوئی۔ حیرت ہے، تمہارا بھی کوئی دوست ہے؟ نہیں وہ دوست تو ہاں دوست ہے، بلال سوچ کر بولا۔ کیسا ہے گھر بار؟ دیکھنے میں خاندان لوگ کیسے ہیں؟ نانی نے سارے سوال ایک ساتھ پوچھ لیے۔ ڈاکٹر ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے، شریف لوگ ہیں اور خاندانی بھی۔ بلال نے ساری تفصیل بتائی۔ باپ کیا کرتا ہے؟ کتنے بہن بھائی ہیں؟ رہتے کہاں ہیں؟ نانی نے پھر سے تفصیل پوچھی۔ باپ تو فوت ہو چکا ہے، لوہے کا کاروبار کرتا تھا۔ 2 بڑے بھائی ہیں، شادی شدہ اور شاد باغ کے رہنے والے ہیں۔ شاد باغ کا نام سن کر نانی اور بلال نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں چرا لیں ایک دوسرے سے، جیسے دونوں کے زخم ہرے ہو گئے ہوں۔ اتنے میں توشی کمرے میں واپس آ جاتی ہے، خاموشی دیکھ کر بول پڑی، یہ لو، خیریت تو ہے؟ آپ دونوں اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ دادو میرا ڈریس عذرا آنٹی نے دیا ہے، سوٹ تو بڑا خوبصورت ہے اور مہنگا بھی لگتا ہے۔ دادی نے مصنوعی مسکراہٹ کا سہارا لیتے ہوئے جواب دیا، ہاں مجھے یاد آیا، وہ ایک کام تھا تم سے۔ توشی بولی اجلت میں، جی حکم فرمائیے۔ بلال دھیمے لہجے میں بولا، میری ایک دوست ہے، اسے نوکری چاہیے، ٹیچر ہے، بی ایڈ کیا ہوا ہے۔ کیا شادی شدہ ہے؟ بلال نے پوچھا۔ پتہ نہیں، توشی نے گردن ہلا کر جواب دیا۔ اور وہ تمہاری دوست ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں اس کے متعلق؟ بلال نے حیرت سے کہا، مسٹر بلال تمہاری سائیکی تم ہی جانو، کل میں اسے تمہارے آفس بھیج رہی ہوں، میں وعدہ کر چکی ہوں، یاد رکھنا۔ دادو اسے سمجھا دیں ورنہ میں… توشی بلال کو انگلی دکھا کر غصے سے چلی گئی۔ رکھ لینا بیٹا، کیا فرق پڑتا، وعدہ کر بیٹھی ہے۔ نانی نے بھی سفارش کر دی، نانو وہ تو ٹھیک ہے، فرق مجھے تو کوئی نہیں پڑتا، مگر اسکول کا معاملہ ہے، جوان بچیاں پڑھتی ہیں، لوگ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ایک گندی مچھلی… خیر صبح دیکھتے ہیں۔ بلال ایک زیرک انسان کی طرح بول رہا تھا۔ ہفتے کا دن، نومبر کی 30 تاریخ۔ آج سورج چھٹی پر تھا، آسمان پر بادلوں کا راج تھا، کالے سیاہ بادل سورج کو تیور دکھا رہے تھے۔ اسکول میں چھٹی کر دی گئی تھی، مقرر وقت سے آدھ گھنٹے پہلے ہی بچے جا چکے تھے، اور اسٹاف کے لوگ کچھ جا چکے تھے اور کچھ تیاری کر رہے تھے جانے کی، بارش سے پہلے پہلے۔ بلال آفس میں موجود تھا اور فوزیہ کا کام بھی وہی دیکھ رہا تھا۔ فوزیہ گھر آ چکی تھی، ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر۔ صبح بلال نے فون کیا تھا فوزیہ کی والدہ کو، تو انہوں نے بتایا تھا۔ اتنے میں آفس بوائے آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے، سر کوئی لڑکی آئی ہے، کہتی ہے توشی میڈم نے بھیجا ہے۔ اس وقت؟ خیر بھیج دو، بلال نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ وہ آفس میں آ چکی تھی۔ بلال اپنی آفس چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اجازت لے کر بلال کے سامنے آفس ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ اس نے نقاب کیا ہوا تھا کالی چادر کے ساتھ، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، کالی سیاہ موٹی موٹی آنکھیں۔ سر میں نوکری کے سلسلے میں حاضر ہوئی تھی، توشی نے بھیجا ہے مجھ کو۔ اس لڑکی نے رک رک کر کہا، آپ کے پاس سی وی ہے؟ بلال نے پوچھا۔ سر وہ تو میں لے کر نہیں آئی، اس لڑکی نے پھر سے رک رک کر جواب دیا۔ اس سے پہلے آپ نے کہاں جاب کی؟ بلال نے جانچتی نگاہوں سے پوچھا۔ وہ ماڈل ٹاؤن میں ایک بوتیک تھی، وہاں پر، کچھ بہتر انداز میں بولی۔ وہاں سے کیوں چھوڑا آپ نے؟ بلال نے 2 ٹوک انداز میں پوچھا۔ سر آپ ہی نے بوتیک بیچ دی اور خود باہر چلی گئیں، لڑکی نے بتایا۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ سر بی اے کیا ہے، لڑکی نے سوچ کر جواب دیا۔ مگر توشی بتا رہی تھی کہ آپ نے بی ایڈ کیا ہے، بلال نے تشویش کے انداز میں پوچھا۔ سر میں بہت مجبور ہوں، میری ماں بھی بیمار ہے اور والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، 2 بڑی بہنیں ہیں، وہ گجرات میں رہتی ہیں، ان کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، بھائی میرا کوئی نہیں، آپ خدا کے لیے مجھے نوکری دے دیں۔ لڑکی نے اپنی دکھ بری داستان سنا دی۔ آپ یہ رکھ لو۔ بلال نے کچھ دیر سوچ کر اچھی خاصی رقم اس کی طرف ٹیبل پر رکھ دی۔ سر مجھے نوکری چاہیے، خیرات نہیں، لڑکی نے تیکھا سا جواب دیا۔ یہ خیرات نہیں ہے، قرض ہے، آپ کے پاس ہو تو لوٹا دیجیے گا، میں تقاضا نہیں کروں گا، بلال نے شائستگی سے جواب دیا۔ اس لڑکی نے آنکھ بھر کر بلال کو دیکھا اور نظروں کے تیر چلائے۔ بلال نے حیا کی ذرہ سے ان تیروں کا جواب مسکرا کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ٹیبل پر پڑے روپے اٹھا لیے اور باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد بلال آفس سے نکلا تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ سارا اسٹاف جا چکا تھا سوائے آفس بوائے اور سیکیورٹی گارڈ کے۔ بلال کی گاڑی سے تھوڑی دور وہ لڑکی کھڑی تھی
بارش میں ایک چھوٹے درخت کے نیچے بلال نے اسے دیکھا تو گارڈ سے کہا کہ اسے بھیجو میرے پاس۔ بلال گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ لڑکی پاس آئی۔ آپ بارش میں کیوں کھڑی ہیں؟ بلال نے پوچھا۔ میرے پاس گاڑی نہیں ہے اور رکشہ ابھی ملا نہیں، اس نے ترش لہجے میں جواب دیا۔ آپ بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بلال نے سنجیدگی سے کہا۔ حیرت ہے، نوکری آپ نے دی نہیں اور لفٹ دے رہے ہیں۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولی۔ نوکری میں میرٹ پر دیتا ہوں، اور مدد؟ بلال مدد کے بعد بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا۔ میرا نام نوین حیات ہے، میرے ابا فوج میں صوبے دار تھے، ان کے انتقال کے بعد ہماری یہ حالت ہوئی۔ شکر ہے گھر اپنا ہے اور ان کی پینشن سے گزارا ہوتا ہے، مگر امی کی بیماری کی وجہ سے میں مقروض ہو گئی ہوں۔ امی مجھے پیار سے نینا کہتی ہیں۔ نینا نے اپنی باقی کہانی بھی سنا دی، اور نینا زور دے کر کہا۔ گھر کا ایڈریس اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی بتا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹاؤن شپ کے ایک خستہ حال سنگل اسٹوری گھر کے سامنے گاڑی کھڑی تھی۔ سارے سفر کے دوران بلال نے اسے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور سارا سفر ونڈ اسکرین سے باہر نظریں جمائے گزار دیا، اور بلال کو اس کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آپ کا گھر آ گیا، بلال نے اسے بغیر دیکھے بے تاثر لہجے میں کہا۔ نینا نے اسے اپنی موٹی موٹی کالی سیاہ آنکھوں سے دیکھا، جیسے بلال کا جائزہ لے رہی ہو۔ شکریہ کہہ کر گاڑی سے اتر گئی۔ ہلکی ہلکی بارش اب بھی جاری تھی۔ بلال کی گاڑی جا چکی تھی اور وہ بارش میں کھڑی جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عجیب نمونہ ہے، اس نے خود سے کہا۔ فوزیہ بیٹی چلی جاؤ، رانیہ کا فون آیا تھا، آخر پرانے ہمسائے ہیں۔ آج کل تو اپنے رشتہ دار امیر ہو جائیں تو وہ لوگ غریب رشتہ داروں کو نہیں بلاتے، یہ تو صرف ہمسائے تھے۔ خالہ نصرت فوزیہ کو تیل مہندی پر جانے کے لیے قائل کر رہی تھی۔ فوزیہ پہلے یہ دوائی کھا لو، سریا فوزیہ کی ماں نے کہا۔ اتنے میں دروازے پر بیل ہوتی ہے۔ خالہ نصرت دروازے کی طرف روانہ ہوئی۔ بلال ہاتھوں میں 2 بڑے شاپنگ بیگ پکڑے فوزیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے فوزیہ جی؟ بلال نے پوچھا۔ فوزیہ بلال کو دیکھ کر بیٹھ گئی، جو کہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ سر آپ یہاں بارش میں؟ فوزیہ نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گی؟ بلال مسکراتے ہوئے بولا۔ کیوں نہیں بیٹا، تمہارا اپنا گھر ہے۔ سریا نے جلدی سے لکڑی کی کرسی بلال کی طرف کر دی۔ بیٹھو بیٹا، جم جم بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ امی وہ چائے میں چینی نہیں ڈالنی، اور پتی اچھی طرح کاٹ لیجئے گا۔ ہاں وہ اس سیف میں نیا تو لیا ہے، وہ بھی دے دیں۔ فوزیہ نے اپنی ماں کو ساری ہدایات ایک ساتھ صادر کری۔ سر یہ فروٹ کیوں لائے آپ؟ فوزیہ منہ بنا کر بولی۔ اس لیے کہ تم بیمار ہو۔ بلال جانچتی نگاہوں سے دیکھ کر بولا۔ کیا لیاقت کا فون آیا تھا؟ سر قسم سے بڑے چالو ہیں آپ، 2 سال آپ کے ساتھ کام کیا ہے، اتنا تو میں بھی سمجھتی ہوں۔ میرا چہرہ غور سے دیکھ کر آپ کو معلوم ہو گیا ہے۔ کیا معلوم ہو گیا ہے مجھے فوزیہ جی؟ یہی کہ لیاقت نے فون کیا تھا، رو رہا تھا۔ پہلے تو 2 دفعہ میں نے فون کاٹ دیا، پھر میں نے اٹھا لیا، معافیا مانگ رہا تھا، پھر مجھے ترس آ گیا۔ اچھا اچھا، بلال نے لمبا سا اچھا کہا، تو فوزیہ سمجھ گئی کہ اس کا مذاق اڑایا ہے بلال نے۔ سر قسم سے آپ مریض کا بھی مذاق اڑاتے ہیں؟ مریض کہاں سے، ایک دم ٹھیک ہو، بلال نے کہا۔ سر قسم سے وہ آپ کے دوست ڈاکٹر بٹ بڑے اچھے انسان ہیں، بالکل منا بھائی MBBS کی طرح۔ جب سے ان کو یہ معلوم ہوا میں آپ کے آفس میں کام کرتی ہوں، سر رات کو تو وہ اپنے گھر سے ہمارے لیے کھانا بھی لائے تھے۔ بلال بیٹا چائے۔ خالہ نصرت نے ایک چھوٹی میز پر نمکو بسکٹ اور چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو بلال بیٹا، میں اسے کہہ رہی ہوں کہ آج رات کو تیل مہندی ہے، وہاں چلی جائے، میں بھی ساتھ چلوں گی، مگر مانتی ہی نہیں۔ سر آپ آئیں گے نا؟ فوزیہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں تو نہیں آؤں گا، مگر تم ضرور جانا۔ اسکول کے سامنے والا شادی ہال ہے نا؟ بلال نے تصدیق کی۔ جی سر وہی ہے، تیل مہندی اور بارات اسی ہال میں ہے۔ قسم سے سر قسم سے، پاس ہی تو ہیں۔ بلال نے فوزیہ کی نقل اتاری۔ سب نے زوردار قہقہہ لگایا۔